بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 99 ہے پیج، اور حدیث نمبر 59، اور یہ آج کا آخری ویلاگ ہے۔ اس امت کی صلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف حدیث نبوی کا جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ آج کا 5واں ویلاگ 99 پیج ہے، اور حدیث نمبر 59۔ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامت الیقین والزہد واول الفساد البخل والعمل۔ روایت ہے کہ عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح و فلاح اور اس کے کمالات و ترقیات کی بنیاد اس کی 2 صفتیں تھیں، ایک یقین، دوسری زہد۔ اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا تو سب سے پہلے یہی 2 صفتیں اس سے جائیں گی، اور ان کی ضد بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی، اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور امت برابر گرتی ہی چلی جائے گی۔ شارحین نے جیسا کہ لکھا ہے، اس حدیث میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے، اور جو اچھی یا بری حالت کسی پر آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلے سے آتی ہے۔ اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے، اور اس کی ناپائیدار لذتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے۔ اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی اللہ کے راستے میں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے جان و مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا۔ یعنی صاحب یقین اور زہد، یعنی زہد کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور خطرات میں کود پڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی کنجی ہے۔ اور جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے، یعنی بجائے اللہ پر یقین کے اس کا یقین اپنے مال پر ہو جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر مال میرے پاس ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، اور مال نہ ہوگا تو میں تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس میں ضرور بخل پیدا ہو جائے گا۔ اور اس طرح جب زہد کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مطلوب و مقصود بن جائے گی، تو اس دنیا میں سے زیادہ رہنے کی خواہش لازمی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جس کو حدیث میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بخل اور عمل پیدا ہو جانے کے بعد مومن اپنے اصل مقام سے گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ لفظ کلیئر نہیں ہے، اٹل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خاص غرض و غایت، اور اس میں امت کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد کی صفات پیدا کرنے کی اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جد و جہد کی جائے۔ اور بخل اور عمل، یعنی دنیا سے زیادہ رہنے کی آرزو جیسے غیر ایمانی صفات سے ہے، اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے، اور امت کی صلاح و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔ یہ لفظ 2 دفعہ ہے، عمل یا اٹل، یہ کلیئر نہیں ہے، حدیث میں شاید اس کا ذکر ہو، حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ عمل والعمل، الف میم لام، یہ ہے۔ تو یہ آج کی ویلاگ 5 کمپلیٹ ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا آغاز کیا جائے گا، جس کا ہیڈنگ ہوگا زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔
اللہ تعالیٰ سمجھ کی